بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج منگل ہے، اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن ہے اور عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے سامنے، ورکرز بھی آ رہے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے۔ لیکن آج امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ جو ذرائع بتا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کے نزدیکی ذرائع، ان کا کہنا ہے کہ شاید بیرسٹر گوہر اور ایک بہن عمران خان صاحب کی آج ان سے ان کی ملاقات ہو جائے گی، تو اس سے کم از کم یہ پتہ چل سکے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ دوسری جانب ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے، محمود خان اچکزئی نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کچھ انتظامی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو آئی جی پنجاب تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور جو محسن نقوی صاحب کے بڑے قریبی آدمی سمجھے جاتے تھے، تقریباً 3 سال وہ تھوڑا اس سے زیادہ عرصہ وہ رہے آئی جی پنجاب، اور اب ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، ان کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا، اور راؤ عبدالکریم ان کی جگہ آئی جی پنجاب لگا دیے گئے ہیں۔ نام بہت چل رہے تھے، وسیم عباس سیال صاحب کا نام چل رہا تھا، بلال کمیانہ صاحب جو اس وقت سی سی پی او لاہور ہیں ان کا نام چل رہا تھا۔ ظاہر ہے لابنگ بھی ہوئی ہوگی، کوششیں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن بالآخر پرویل جو ہوا ہے وہ نام ہے راؤ عبدالکریم کا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو پسند کیا، وہ ان کی چوائس ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے ڈاکٹر عثمان انور کا، تو یہ ہر 2-3 مہینے کے بعد اٹھتا تھا۔ عام تاثر یہ تھا کہ وہ بہت کلوز ہیں محسن نقوی صاحب کے، اور مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود اپنی مرضی کا آئی جی بھی نہیں وہاں پہ لگا سکیں۔ پھر لیکن کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عثمان انور صاحب خود وہ عہدہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ایک تو وہ 3 سال آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ کر چکے ہیں، اور دوسرا مریم نواز اپنی گفتگو میں پولیس کی کارکردگی پر خوش نہیں تھیں، نالاں نظر آ رہی تھیں، اور ان کے جو یہ کامنٹس تھے وہ اس کی بنیاد پر جو ڈاکٹر عثمان انور صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ لیا اور وہ وہاں سے فارغ ہو گئے اور ڈی جی ایف آئی اے لگ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے میں عزت سے ہی چلا جاؤں اور ابھی مزید نہیں کروں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ پچھلے 3 سال جو پنجاب پولیس ہے وہ استعمال ہوئی ہے بہت برے طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے، تو کیا وہ سیٹ اپ وہی رہے گا یا اس میں راؤ کریم صاحب تبدیلی کریں؟ اچھی شہرت کے آفیسر ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ایز اے گڈ پرسن، بٹ لیٹس سی ٹاپ سے جو ہدایت آئے گی اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر اچھا افسر ہو یا برا افسر ہو اس کے پاس کوئی اتنا اختیار یا اتنا مارجن رہ نہیں جاتا۔ جو راجہ رفعت محمود جو پہلے ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ یہ بھی اس ملک کا ایک عجیب نظام ہے، پہلے استعمال کریں، کام لیں، پھر اس کے بعد او ایس ڈی بنا دیں جب آپ نے فارغ کرنا ہے۔ تو پولیٹیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ پریویل کر گئی ہیں، اور محسن نقوی صاحب اب پہلے وہ ایک طرح سے پنجاب پولیس انڈائریکٹلی محسن نقوی صاحب کا بڑا انفلوئنس تھا بیکاز آف ڈاکٹر عثمان انور، لیکن اب شاید وہ جو ایک ان کو وہاں پر پریویلیج حاصل تھی، آئی جی صاحب اپنی ایسے بندے کی موجودگی آئی جی آفس میں جو ان کا پرانا ساتھی ہے، دوست ہے، اب وہ اس پریویلیج سے ڈیفینیٹلی محروم ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں پر بہت زیادہ جو حملہ ہوا، پاکستانی میڈیا نے سوائے اس کے کہ اتنے دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، اتنے دہشت گرد مار دیے گئے، کچھ کسی کو نہیں بتایا، اور سوشل میڈیا پر یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے یہ جو 70-80 لوگ آئے یا 100 لوگ آئے اور درجنوں مقامات پر انہوں نے حملے کیے، کچھ جگہوں کو انہوں نے ٹیک اوور بھی کر لیا، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، تو یہ کوئی قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، بلوچستان کو فتح کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی میسیج دینے آئے تھے، اور یہ سارے کے سارے ان میں سے 90-95% مارے گئے ہیں، تو یہ سارے سوسائڈل تھے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر جو پاپولیشن تھی، میں سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے، وہ پاپولیشن چل پھر رہی تھی، اور کوئی اینیموسٹی مجھے نظر نہیں آئی۔ وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے، بالکل بزنس ایز یوزول تھا، اور وہ لوگ چھتوں پر اور ان جگہوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ بڑا الارمنگ ہے، یہ بہت الارمنگ چیز ہے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ لیکن اس میں میں بلوچستان کے رکن اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی میں وہ تقریر کر رہے ہیں، اور وہ خواجہ آصف پر انہوں نے بہت تنقید کی۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ایئرپورٹس بہت زیادہ ہیں وہاں پر،
سب سے زیادہ ایئرپورٹس بلوچستان میں ہیں اور بڑی وہاں پر طویل جو ہیں سڑکیں ہیں. تو ذرا ان صاحب کی گفتگو سنیے کیا کہہ رہے ہیں. خواجہ صاحب نے بھی کل ذکر کیا کہ جی بلوچستان میں بہت سب سے زیادہ ایئرپورٹس ہیں. وہ میرے حلقے میں 6 ایئرپورٹ ہیں, فلائٹ تو ایک بھی نہیں ہے. دوسری جانب اگر ہم جاتے ہیں ڈسٹرکٹ گوادر میں 5 ایئرپورٹ ہے, ہفتے میں 1 فلائٹ جاتا ہے. یہ ایئرپورٹوں کے زیادہ ہونے سے لوگوں کو سہولتیں نہیں ملتی. دوسری جانب ریکودک میں رہنے والے لوگ, میرے بچے, میرے لوگ, ریکودک میں رہنے والے لوگ جب نوکریوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کو آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے, وہاں نیٹ نہیں ہے. اب وہ بچہ لڑے نہیں, روئے نہیں, کسی اور کے حوالے نہیں ہو تو کس کے حوالے ہو؟ ان بچوں کے لیے روتے روتے اس فلور پہ لوگ تھک گئے. لوگوں نے فلور چھوڑ کے اپنے گھر بھی چلے گئے. لیکن نہیں, اگر گنتی پہ آئے, پاکستان کا قرضہ اگر ختم کرنے والا ہے تو بلوچستان کر سکتا ہے, چاغی کر سکتا ہے, رخشان کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹس تو ہیں, صرف ضلع گوادر میں 5 ایئرپورٹ ہیں, لیکن فلائٹس کتنی ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہیں. گوادر میں صرف 1 فلائٹ ہے. تو جب فلائٹس ہی نہیں ہے تو ایئرپورٹس کا کیا کرنا؟ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکوڈک جہاں پر سونے کاپر کے بہت زیادہ ذخائر ہیں اور بڑی ترقی کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر جاب کے لیے آپ آن لائن اپلائی کریں, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ریکوڈک میں اس ایریے میں نیٹ ہی نہیں ہے. تو وہ نوجوان اگر اس نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو وہ کہاں؟ تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مقامی افراد کو وہاں پر نوکری نہیں مل رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی ڈسکس ہونی چاہیے. اور یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے بلوچستان کا, اس میں بتانا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے, کیا تھے. کیونکہ اگر میں پولیٹیشنز کو سنتا ہوں, میں ماضی میں اگر سنتا نہ ہوں نواز شریف صاحب کو, مریم صاحبہ کو, تو وہ تو سارے کا سارا ذمہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے تھے کہ یہ بلوچستان کے حالات ان کی وجہ سے خراب ہیں. اور جب ہم سنتے ہیں DGISPR کو یا آرمی چیف کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین سپانسرڈ ہے. ڈیفینیٹلی انڈین سپانسرڈ ہوگا, انڈین بیک بھی ہوگا, اس لیے کہ بھارت تو پاکستان کا دشمن ہے, تو وہ ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے, کیا سب کچھ کیوں ہے یہ, اور کیا پالیسی ہے ہماری اس کی مستقبل کی؟ بس صرف یہ خبر کہ 70 مار دیے, 75 مار دیے, 78 مار دیے, ابھی تک ٹرینیں نہیں چل رہی, ابھی تک بسز کا راستے بند ہیں, ابھی تک کوئٹہ میں انٹرنیٹ نہیں ہے, 4 دن ہو گیا, ٹیلی فون نہیں ہے, تربت میں انٹرنیٹ نہیں ہے. تو یہ مین سٹریم میڈیا اس پہ کوئی خبر نہیں دے رہا. اور پھر ایسے میں میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا, اس میں ذرا سنیں جو محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی. افسوسناک یہ ہے کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کی آڈیو بھی دبا دی گئی, اور پھر وہ جو نیشنل پارلیمنٹ کو جو دکھاتا ہے ٹیلی ویژن وہ بھی بند کر دیا گیا. ذرا اچکزئی صاحب کی گفتگو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو لوگ آپ کے پاس آئے وہ مرنے کے لیے آئے تھے, ورنہ وہ بھاگ کے چلے جاتے. وہ مرنے کے لیے آئے, ہم نے انہیں مار دیا. اور پھر جناب اسپیکر ٹی وی پہ معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر, امریکہ میں ٹاور پہ جہاز لگا, میں گھر میں مہمان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے کہا چاچا ایک جہاز اس میں گر گیا, وہ گیا. جب میں نکل آیا دوسرا جہاز جب آیا ود ان 4 منٹس تمام امریکہ کی ٹیلی ویژن پہ آیا امریکہ از انڈر اٹیک. باقی سب کچھ بند ہوا. اور نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اتنے رن فلانے نے بنائے, اتنے رن فلانے نے بنائے. لاکھ وہ اس بادشاہی پہ بند ہونا چاہیے تھا. ساری ٹی وی پہ ایک بات آنی چاہیے تھی کہ پاکستان کا ہنگامہ ہے, اس میں دہشت گردوں کا حملہ ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا جناب اسپیکر. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. جناب اسپیکر مہربانی کریں, سمجھائیں اپنے دوستوں کو. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی کہ جب امریکہ میں 9/11 پہ حملہ ہوا تو پورے چینلز آ گئے ہر جگہ پر کہ جی امریکہ انڈر اٹیک, اور اسی پر. لیکن ہمارے ہاں انہوں نے وزیر داخلہ پر بڑی کڑی تنقید کی. اور پھر ویسے بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا جشن آپ منا رہے ہیں بسنت کا, اور اس میں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے تو حد ہی کر دی. یعنی جو یوم یکجہتی کشمیر ہے 5 فروری کا, کہ انہوں نے کہا کہ وہ لانگ ویکینڈ بنا دیا ہم نے, 5 دن چھٹی انجوائے کریں. یہ رویہ ہے یا جہالت ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو لکھا لکھایا پڑھا پڑھایا جو سکھا کے بتا دیا جاتا ہے وہ بول دیتی ہیں. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ جو یوم یکجہتی کشمیر ہے اس کو آپ کہیں کہ لانگ ویکینڈ بنا دیا, اب آپ کے پاس 5 چھٹیاں ہو گئی ہیں. بڑا ایک یہ عجیب صورتحال ہے. اور پھر میڈیا پر گفتگو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, جو میں نے پہلے عرض کیا.
یہ سنیں ذرا حامد میر صاحب کی یہ گفتگو ہے بیرسٹر عقیل ملک کے ساتھ. یہ بڑے اس میں وہ ہنس رہے ہیں, سارکیسٹکلی بات کر رہے ہیں, بٹ یہ ایک اتنا سنجیدہ ایشو ہے. پاکستان کے اندر میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے, میڈیا کو چپ کرا دیا گیا ہے. ابھی نسیم زہرا صاحبہ کو بھی آف ایئر کیا گیا ہے, کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. بہت سارے لوگ آف ایئر ہیں, بہت سارے جو سٹاف کم کروا دیے گئے ہیں, اور خبریں اگر آپ پوچھیں چینلز والوں سے تو جو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کی ایڈوائسز آتی ہیں, اٹس انبیلیویبل. یہ سنیے ذرا حامد میر صاحب کی بات. کہ شاید آپ وہ بھی کلپ چلائیں گے جو عمران خان صاحب نے امریکہ میں جا کے کہا تھا میں ایسی بھی وہ میں کیسے چلاؤں عمران خان کا کلپ, میں کیسے چلاؤں؟ چلیں آپ اپنی زبانی بتا دیں, اگر کہتے ہیں کہ کلپ نہیں چلا سکتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یا میری جو گزارش ہے وہ سن لی جائے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ میں جا کر میں ایسی دیکھیں آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. جی اگر میں چلا سکتا, آپ نے بات کی, میں فوراً چلا دیتا, کتنا فائدہ ہوتا آپ کو. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ چلا دیں, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا آپ چلائیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا. کیا ہونا ہے؟ کانسیکوینسز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میرے چینل کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ خیر کرے گا. بہت ہی یہ افسوس ہے کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ نہیں آتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لاہور میں ایک واقعہ ہوا, لڑکی مر گئی, اس کی چھوٹی بچی بھی مر گئی بیچاری کی. وہ شور کوٹ کی فیملی تھی, آئے ہوئے تھے, تو اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو مارا پیٹا گیا. لیکن ٹی وی پہ ڈرامے مریم نواز صاحبہ کے ویڈیوز چل رہی ہیں پرائم ٹائم میں نہیں چھوڑوں گی, اور کہا کہ جو ذمہ داران ہیں مجھے بتائیں. اب دیکھیں, واسا کا ایم ڈی تحقیقاتی رپورٹ میں ذمہ دار, ایل ڈی اے کا ڈی جی ذمہ دار, ڈپٹی کمشنر ذمہ دار, اسسٹنٹ کمشنر ذمہ دار. کیا ہوا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں ہوا, بلکہ جو اسسٹنٹ کمشنر تھے ان کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا. مجھے بتائیے ذرا. اور یہ بات آپ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کرتے, پنجاب گورنمنٹ اشتہار دیتی ہے جی. اگر آپ نے یہ بات ڈسکس کی تو پنجاب گورنمنٹ اس کو بند کر دے گی. بالکل ایسے ہی جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوئی میں گیس نکلی ہمیں نہیں ملی, پورے پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ ساری صورتحال ہے. اور بلوچستان پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہے, اتنی اس میں معدنیات ہیں, لیکن نہ ہمارے پاس کوئی اس کو ایکسپلور کرنے کی کوئی کیپیسٹی وہ ہے, کیپیبلٹی ہے, نہ ہی کوئی ول نظر آ رہی ہے. اور ہم نے اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کی, امریکہ کو انہوں نے تھوڑا عرصہ تو اس کو دیکھا, لیکن اب وہ کانفرنس ہو رہی ہے کل وہاں پر, اور پاکستان کو بلایا ہی نہیں ہے. اور ایک اور خبر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کل کی جو میٹنگ ہے امریکہ میں, یہ اسٹریٹجک میٹنگ ہے, اور اسٹریٹجی جو ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. اکانومی کی کیا صورتحال ہے؟ انتہائی بری صورتحال ہے. یو اے ای نے ہمیں رول اوور کے لیے منع کر دیا تھا 17 جنوری کو, ہم نے قرضہ واپس کرنا تھا ان کا $3 ارب کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایکسٹینشن کر دی ہے اور 1 مہینے کی. اب کیا وہ جو لیبیا کے فیلڈ مارشل یہاں پر, یا ان کے جو آرمی چیف ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں, اس سے پہلے ہمارے جنرل عاصم منیر بھی وہاں پہ گئے تھے, اور وہ جو لیبین ہیں, یہ جو ٹولہ ہے وہاں پر جو یہ یو اے ای کے بہت نزدیک ہے, تو شاید کچھ ہم نے دیا ہوگا انہیں, کچھ کہا ہوگا, کچھ وعدہ کیا ہوگا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتہ, لیکن کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے. بٹ وہ جو یو اے ای کے وہ نزدیک جو گروپ ہے وہ یہاں پر ان کے افسر موجود ہیں, اور 1 مہینے کی ہمیں جو رول اوور کی اجازت دی گئی ہے, یعنی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے یا جو ریجنل اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ہم بہت دباؤ میں ہیں. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.